آج وہاں پر مغربی ممالک میں تو ہمیں دیانت داری نظر آتی ہے بڑی معذرت کے ساتھ، مسلم امہ میں نظر نہیں آتی۔ اس دیانت داری کی صفت کو مسلمان کیسے اپنی اس کھوئی ہوئی میراث کو دوبارہ پا سکتے ہیں؟ یہ بہت خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ دیانت داری اور سچائی اور امانت داری کا تعلق جو ہے وہ کسی مہینے کے ساتھ مخصوص نہیں، یہ کسی وقت کے ساتھ متعین نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ تو مسلمان کا شیوہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان کی یہ علامت اور مسلمان کا یہ شعار تھا، مسلمان کا تعارف اگر کرایا جاتا تھا تو وہ سچائی اور دیانت داری سے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو پوری دنیا میں تشریف لے گئے، وہ کوئی خاص اس نیت سے نہیں تشریف لے گئے کہ ہم نے خاص طور پر یہ عنوان نہیں دیا اپنے سفر کا یا اپنی ہجرت کا کہ ہم جو ہے خاص طور پر دین کو پھیلانے کے لیے، بلکہ انہوں نے تجارتیں کی۔ جن جن علاقوں میں وہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے وہاں پر وہ بس گئے، انہوں نے وہاں پر جا کر کے ان لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کی، ان کے ساتھ لین دین جب کیا ہے، ان کے ساتھ تعلق کیا ہے، ان کی معاشرت جب غیر مسلموں نے دیکھی ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی معاشرت جب انہوں نے دیکھی تو وہ مسلمان ہو گئے کہ اتنا سچا مذہب ہے، اتنے سچے مذہب کے پیروکار ہیں کہ اپنی بات میں 100% سچے ہیں، دیانت داری ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، جو یہ کہتے ہیں وعدہ وفا کرتے ہیں۔ تو ان کے ان اخلاق کو دیکھ کر، ان کی سچائی اور دیانت داری کو دیکھ کر کے غیر مسلم لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارا معاملہ یہ ہے، اگر آپ حالات حاضرہ کا تھوڑا مطالعہ کریں یا آپ دنیا کے سفر پر نکلیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کسی بھی جرائم کے پیچھے اور کسی بھی بد اخلاقی کے پیچھے اور کسی بھی اللہ بچائے قانون شکنی کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کے اندر آپ کو مسلمان نظر آئے گا۔ جہاں آپ دیکھیں یہاں پر اگر جیلیں قائم ہیں تو ان کے اندر ہمارے مسلمان موجود ہیں۔ آپ دیکھیے یورپین ممالک میں باقاعدہ انہوں نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ یہاں پر جو بھی غیر قانونی حرکت میں ملوث ہوتا ہے، قانون شکنی کرتا ہے، چاہے وہ ان کا اپنا ہو چاہے وہ باہر کا بندہ ہو، انہوں نے اس کے لیے سزا وضع کی ہوئی ہے، انہوں نے سزائیں مقرر کی ہوئی ہیں۔ لیکن ان سزاؤں کے اندر اگر سر فہرست کوئی نظر آتا ہے تو وہ مسلمان نظر آتا ہے۔ یعنی کہ جہاں کہیں جھوٹ کا معاملہ، کیا وجہ ہے مفتی صاحب، اس اخلاقی تنزلی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مسلمان آج مسلم امہ اتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار کیوں ہو چکی ہے؟ اور اب ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں اس موضوع کی طرف آ جاتے ہیں کہ مسلم امہ اس وقت اخلاقی اعتبار سے ہو، آپ کسی بھی صفاتی اعتبار سے دیکھ لیں تو گراوٹ کی طرف جا رہی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس موضوع پر ہمیں پاک بات کرنی کرنی پڑ بے پڑتی شک۔ ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم مذہب سے دور ہوئے ہیں اور ہم نے احکامات شرعیہ کو پس پش ڈالا ہے اور ہم نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے ہیں، دیکھیں نا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزہ ہمیں کیا تربیت دیتا ہے کہ تم نے اپنے اس روزے کی حالت میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر زندگی گزارنی۔ آدمی کے دل کے اندر تقوی پیدا ہوا، لعلکم تتقون، اس تقوی کی برکت سے انسان تنہائی کے عالم میں بھی ایک قطرہ پانی کا حلق سے نیچے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کا خوف اور جی، اللہ جل شانہ کا استحضار نصیب ہو گیا روزہ رکھنے کی برکت سے۔ تو انسان ایسے گناہوں سے بھی بچتا ہے کہ جو پوشیدہ ہے، جو اس کے علاوہ اور اس کے خدا کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں، یعنی تنہائی میں بھی یہ پانی کا قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ یہ لعلکم تتقون، یہ روزے کی برکت ہے۔ لیکن جب رمضان گزرتا ہے یا رمضان کے علاوہ دیگر اعمال میں تقوی کی وہ کیفیت اور تقوی کی وہ روحانیت اور نورانیت ہماری زندگیوں سے اس طرح رخصت ہو جاتی ہے، گویا کہ تقوی جو ہے وہ رمضان کے لیے صرف مقرر کیا گیا یا رمضان کے لیے یہ بیان کیا گیا تھا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ حالانکہ روزے کی صفت یہی ہے کہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں
تو روزہ رکھنے کی برکت سے آپ کے دل کے اندر اللہ کا اتنا خوف آ جاتا ہے کہ جو اعلانیہ گناہ ہے اس سے بھی آپ بچتے ہیں۔ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کے باوجود یعنی ہم حلال کھانے سے اپنے آپ کو روک لیں، حلال پینے سے اپنے آپ کو روک لیں، لیکن جھوٹ بولنا، بد دیانتی کرنا، ایک مسلمان ہے روزہ رکھا ہوا ہے، کیسی عجیب بات نہیں ہے کہ دکان پر بیٹھ کر وہ جھوٹ بول رہا ہے، روزے دار بھی ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ ایک سرکاری ملازم ہے اور وہ روزے دار بھی ہے اور وہ رشوت وصول کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ جو ہے صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام، بچپن سے ایک عادت بنی ہوئی ہے، ایک معمول کے مطابق ہمیں ایک عبادت مل گئی اور ہم نے اس کو زندگی میں اپنے بچپن سے لے لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اس کو معمول بنایا، لیکن اس روزے کی جو حقیقی کیفیت اور حقیقی صفت ہمارے اپنے دل کے اندر پیدا ہونی چاہیے تھی تقوی کی، اس سے ہم محروم رہے۔ تو معذرت کے ساتھ میں مفتی شاہد صاحب، آپ اپنی گفتگو کمپلیٹ کر تو لیں۔ مفتی شاہد صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی کہ 5 چیزوں کا روزہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول نقل فرمایا کہ آنکھ کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، دل و دماغ کا بھی روزہ ہو، پیٹ کا بھی روزہ ہو، نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام یہ بھی رکا ہوا ہو، ان تمام 5 چیزوں سے جب ہم 5 چیزوں کا روزہ رکھیں گے، یعنی حلال کے ساتھ ساتھ حرام سے بھی بچیں گے، تو وہ روزہ کہلانے کے قابل ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اخلاقی جرائم ہیں، جتنی بھی قانون شکنیاں ہیں، اس کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کیا جائے، اس کے علاوہ دوسرا وہ راستہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان، سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com